اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ غلامی کے دور میں بنی اسرائیل کے اندر بھی گو پرستی، گائے کی پوجا، یہ راچ باس گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ میعاد کے مطابق 40 راتوں کے لیے تورات لینے کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے سے ایک بچھڑا بنا لیا، اس کی پوجا پرستش عبادت شروع کر دی۔ تو گائے کا جو تقدس بنی اسرائیل کے دل میں پیدا ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ گائے کو ذبح کریں گے، اس پہ چھری چلائیں گے تو خود ہی گائے کا جو تقدس ہے وہ ان کے دماغ سے نکل جائے گا۔ آج بھی جو ہندو لوگ ہیں وہ گائے کو بڑا مقدس جانور قرار دیتے ہیں، گاؤ ماتا کہتے ہیں اسے، اور اسے ذبح نہیں کرتے، کھاتے نہیں، بلکہ جو اس کو ذبح کرے تو پھر ہندوؤں کا جو بس چلے اس کے ساتھ ویسا کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرنا اس کے تقدس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے دل و دماغ میں جو گائے کا ایک تقدس تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کا کہا تھا، تو یہ اس کو مذاق سمجھنے لگے، تو انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاق اڑانا، ہنسی مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، سنجیدہ لوگوں کا اور سمجھدار لوگوں کا یہ کام نہیں۔ پڑھے لکھے عقل مند دانش مند لوگ وہ مذاق نہیں کرتے۔ ہاں جو مزاح ہے وہ جائز اور درست ہے، وہ تو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ، کوئی بناوٹی بات نہیں ہوتی، بلکہ حق سچ پر مبنی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو ازراہ تفنن ایسے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے کہ ایک خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے، اس کو مزاح بولتے ہیں۔ مذاق اڑانا اور مزاح کرنا دونوں کے اندر فرق ہے۔ حزب، ہنسی مذاق، کھیل تماشا بنا لینا یہ غلط ہے۔ جس کا مذاق کیا جائے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، جبکہ مزاح میں جس کے ساتھ مزاح کیا جائے وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی
کہتی ہے کہ سواری کے لیے مجھے اونٹ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حاملک علی ولد ناقہ، ہم تجھے سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو کہتے اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گی، اس کو سنبھالوں گی کہ اس پہ سواری کروں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی ہمیشہ بچہ ہی جنتی ہے، وہی بچہ بڑا ہو کے بڑا اونٹ بنتا ہے، ہوتا وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ یہ ہے مزاح، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں، بات سچی ہو درست ہو، لیکن اس کے لیے الفاظ کچھ ایسے استعمال کیے جائیں کہ وہ پرلطف معاملہ بن جائے۔ اور جو مذاق اڑانے والا، مذاق کرنے والا کام ہے وہ جاہلوں کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمیں واضح کرے وہ گائے کیسی ہے۔ اب چونکہ گائے کی محبت ان کے دل میں تھی تو یہ اس کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ طرح طرح کے بہانے تراشنے لگے کہ کسی طرح سے یہ حکم ٹال جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا، اب ان کی حکم عدولی یہ کر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے ہیلے بہانے تراشنے لگے۔ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے۔ بقر بقرہ، یہ گائے اور بیل دونوں پر بولا جاتا ہے، بقر کا لفظ گائے پر بھی اور بیل پر بھی، نر مادہ دونوں پر۔ تو جس کے آخر میں تا ہے بقرۃ، یہ وحدت کی تا ہے، یعنی ایک گائے۔ تو اس سے نر بھی مراد ہو سکتا ہے، بیل بھی، اور مادہ گائے بھی مراد ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ اس کا معنی گائے کرتے ہیں مادہ کا۔ فرمایا وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، وہ نہ بوڑھی اور نہ ہی بالکل بچی، نئی نئی جوان۔ عوان، اوسط عمر کی، درمیانی عمر کی ہے، بینا ذالکا، اس کے درمیان، یعنی کہ بہت زیادہ بوڑھی بھی نہیں اور بالکل نو عمر بھی نہیں۔ ففعلوا ما تؤمرون، جو تم حکم دیے گئے ہو سو وہ کام کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کس رنگ کی گائے ذبح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے، حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن انہوں نے سوال پر سوال کرنا شروع کر دیے، معاملہ ان کے لیے مشکل ترین ہوتا چلا گیا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونها، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، چمکدار ہے، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، یعنی کہ ایسا خوبصورت اور زرد رنگ، چمکدار گہرا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے سے دل خوش ہو جائے۔ اور زرد رنگ کی گائے یہ گاؤں پرستوں کے ہاں تقدس کے اعتبار سے بہت اعلیٰ نسل کی ہے، اس کی یہ زیادہ تقدیس کرتے ہیں، زیادہ تعظیم کرتے ہیں زرد رنگ کی گائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہیا، کہ وہ کس قسم کی گائے ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، مشتبہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔
2 سوالوں کا جواب ملا، تیسرا پھر کر دیا کہ شاید جان چھوٹ جائے، لیکن اب کی بار انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، راہ ہدایت کو پا لیں۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ مزید سوالوں سے بچ گئے اور مزید پھنسنے سے بچ گئے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، وہ محنت کرنے والی مطیع شدہ نہیں ہے کہ تثیر الارض، وہ زمین کو پھاڑتی ہو، زمین کو پھاڑنے والی یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے جوتی گئی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے راہٹ پر اس کو جوتا گیا ہو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہے، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں، یعنی مکمل زرد ہے، درمیان میں اور کوئی رنگ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، یہ جب بات سن لی، اس بات کا جواب بھی آ گیا، اب کوئی سوال ان کا باقی نہیں بچا، تو کہتے ہیں الآن جئت بالحق، اب تو صحیح بات لے کے آیا ہے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح کی گائے ذبح کرنی ہے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ کرنے والے نہ تھے، نیت نہیں تھی ان کی کرنے کی، لیکن جب ان کو ان کے ہر سوال کا جواب مل گیا، پھر بالآخر انہوں نے وہ گائے لی اور گائے ذبح کر دی۔ تو گاؤ پرستی، گائے کی پرستش کا جو ایک نظریہ اور ایک زنگ ان کے دلوں پر تھا، اس کو زائل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر ان آیات میں اور اس واقعہ میں کثرت سوال کی مذمت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بلا وجہ زیادہ سوالات کرنا یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کارہ لکم قیلا و قالا، قیل و قال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، کثرت سوال یہ بھی تمہارے لیے ناپسند ہے، زیادہ سوالات کرنا بے فائدہ، یہ شریعت میں مذمت شدہ امر ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اگر پتہ چل جائے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس کا تعلق نہ اعتقاد عقیدے کے ساتھ نہ عمل کے ساتھ۔ تو اس طرح کے سوالات جن کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، ایسے سوال کرنا بلا فائدہ وہ شریعت میں منع ہے۔ لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جی ان کے والد کا کیا نام تھا؟ جو بھی تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی سروکار نہیں، ہمارے عقیدے اور عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو بہرحال کثرت سوال، ایک ہے کہ سوال کرنا معاملے کو سمجھنے کے لیے، دین میں فہم حاصل کرنے کے لیے، یہ ممدوح ہے، بلکہ اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، سوال کر لو، جس کو پتہ ہے اس سے پوچھو، لیکن وہ پوچھنے والی کوئی بات ہونی چاہیے، خام خواہ کا سوال نہ ہو، سوال برائے سوال نہ ہو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر تم نے اس میں جھگڑا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ایک تو گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے بعد
پھر یہ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اس کی وراثت لینے کے لیے. اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے. تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گائے ذبح کیا اس کا ایک ٹکڑا اس کو مارو. گائے ذبح کرنے کی ایک اور حکمت اور فائدہ وہ بھی تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، جھگڑنے لگے اس کے بارے میں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ما اس چیز کو کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا تم اس مردے کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو، سمجھو. یہ اس صورت میں پہلا واقعہ ہے مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں، اکیلے آدمی کو. اس کے علاوہ اور بھی مختلف واقعات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، وہ جو 70 آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی. اور اسی طرح وہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے، اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، مر گئے، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. اسی طرح وہ آدمی جو ویران اجڑی ہوئی بستی پر سے گزرا، اللہ نے 100 سال مرنے کے بعد اس کو زندہ کیا. اس کے گدھے کو اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا. پھر اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے، 4 پرندوں کو ذبح کر کے پہاڑ پر انہوں نے رکھا اور بلایا، وہ چلتے ہوئے آ گیا زندہ ہو کے. تو یہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ وہ دکھاتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہوا، گائے کو ذبح کیا گیا، مردے کو اس کی بوٹی گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، وہ زندہ ہوا، اس نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا. یہ سارے معاملات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا ایمان اور یقین اللہ رب العزت پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا، لیکن ان کا معاملہ بالکل برعکس اور الٹ ہو گیا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. فهي كالحجارة، تو وہ پتھروں کی طرح سخت تھے. او اشد قسوة، یا سختی میں ان سے بھی بڑھ گئے. او کا معنی یہاں پہ بل ہے، لیکن پتھروں کی طرح دل سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، لیکن دل جب ان کے اندر سختی آ جائے تو یہ پتھروں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پتھروں میں سے البتہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں. پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے، دریا نکل پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، ان سے پانی رسنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گر جاتے ہیں، سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ سارا کام ہوتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. پہاڑ اللہ کے ڈر سے وہ گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے پہاڑوں میں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پتھروں کے ساتھ ہوتا ہے، پہاڑوں کے ساتھ. لیکن دل وہ اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ڈر اور خوف ان کے اندر باقی نہ رہا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر بھلا اللہ سے کیسے ڈر سکتا ہے، وہ تو بے جان ہے.
تو بے جان ہونے کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر واضح الفاظ میں بیان کیا. ہمارا اس پر یقین ہے، اعتقاد اور ایمان ہے کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے دریا اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور صرف یہی نہیں، اور بھی بیشتر مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جمادات و حیوانات کی تسبیح کا اور اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ان کے جو سائے ہیں وہ دائیں جانب بائیں جانب آگے کو بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. یعنی ہر چیز کا سایہ اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. اسی طرح سورج اور چاند، ستارے جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ الگ بات ہے. تو جمادات و حیوانات سبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہاں، انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی انسانوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے. جن و انس کے علاوہ باقی ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکتی ہے. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی کلام کو سنتا ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں. یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے کہ تم یہ طمع نہ کرو کہ یہودی ایمان لے آئیں گے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام یعنی کہ تورات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر اس کے اندر تحریف کرتے ہیں. اس تحریف سے لفظی تحریف اور معنوی تحریف دونوں مراد ہیں. ایک تو وہ آیات کو بدل ڈالتے تھے، جس طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تورات میں سے جتنی آیات کی ساری حذف کی جا چکی ہے. دوسرا وہ یہ کام کرتے تھے کہ آیات کتاب میں موجود رہتی، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور تشریح وہ تبدیل کر دیتے، غلط تفسیر، غلط تعبیر کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے تھے، لا علمی میں نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ان کی ملاقات ہوتی تو کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہوتے، قالوا تو کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں قیامت کے دن جھگڑا کریں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب جب یہ اہل ایمان کو ملتے مسلمانوں کے ساتھ یہودی، اندر کھاتے کافری، پکے یہودی، ظاہر اپنے آپ کو مومن کیا ہوا انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی ایمان والے ہیں، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اہل اسلام کے سامنے وہ اوامر اللہ رب العالمین کے وہ احکامات بھی ذکر کر بیٹھتے جو اللہ نے تورات میں نازل کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں، ان پر ایمان لانے کے بارے میں. اب یہ باتیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان پر ایمان لانے کا حکم صرف اہل کتاب یہودیوں کو معلوم تھا، مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، خصوصاً مہاجرین اس سے بالکل ناآشنا تھے۔ اب یہ یہودی انہوں نے اسلام ظاہر کیا ہوتا منافق، تو یہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو باتوں باتوں میں سچ بھی ان کی زبانی نکل جاتا، اور پھر جب یہ یہودی آپس میں اکٹھے ہو کے مل کے بیٹھتے تو کہتے تمہارا جواب ٹھیک ہے، وہ باتیں جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں تم وہ باتیں اہل ایمان کو بتاتے جا رہے ہو، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ جن کو تم اپنی زبانی بیان کر رہے ہو، یہی لوگ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت اور دلیل بن کے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہیں لائے۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جب وہ آپس میں اکٹھے ہوتے، خلوت ان کی آپس میں ہوتی یہودیوں کی، تو کہتے کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تمہارے یہ باتیں ان کو بتانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے کہ یہ تو ہمیں بتاتے تھے کہ تورات میں اس نبی پر ایمان لانے کا حکم ہے اور خود ایمان والے نہیں ہوئے، تو تمہارے خلاف کیس بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو سارا ہی پتہ ہے۔ اہل ایمان کو چاہے بتائیں چاہے نہ بتائیں، اللہ کو تو پہلے علم ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ ہے اہل کتاب کا وہ گروہ جو علماء ہیں، جانتے ہیں، تورات کا علم رکھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں سے کچھ امی ہیں، ان پڑھ، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر آرزویں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو صرف محض گمان ہی کرتے ہیں، یعنی وہ جاہل لوگ ہیں، ان کے عقیدے میں بس یہ ہے کہ بس ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ شفاعت کر لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ، جاہل جو لوگ تھے، وہ دعویٰ کرتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ چند دن ہی چھوئے گی، اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، ہمیں جہنم میں بھیجے گا ہی نہیں، اگر بھیجا بھی تو چند دن رہ کے نکل آئیں گے۔ یہ ان لوگوں کے اعتقادات تھے۔ منہم امیون، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کو صرف امانی، خواہشات اور آرزوؤں کی حد تک ہی پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ کتاب میں کیا ان کو کچھ علم خبر نہیں۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب کے صرف ظاہری عبارت اور الفاظ کو جانتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں ان کو ادراک اور علم نہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں حفاظ حفظ کر لیتے ہیں سارا قرآن مجید، پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں کیا احکامات ہیں، اس کا مفہوم کیا، اس کا علم نہیں ہوتا، یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے۔ تو یہ حالت ہے یہودیوں کے دوسرے گروہ کی جو جاہل ہیں۔ پہلی حالت تھی ان لوگوں کی جو عالم ہیں، کتاب کے حکام کو جانتے ہیں، وہ اس طرح کرتے تھے، اور جو کتاب کے حکام کو نہیں جانتے ان کو صرف چند ایک سنی سنائی باتوں کا پتہ ہے، جیسے انہوں نے سن لیا ویسے کہہ دیا، اور کچھ وہ کتاب کے بارے میں، تورات کے بارے میں نہیں جانتے، وہ بس اپنی آرزوؤں پر ہی جی رہے ہیں، اسی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان دونوں قسم کے گروہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مذمت کی ہے، تو اس میں ہمارے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، کم از کم اس کے احکامات کا علم حاصل ہو۔
سارا ترجمہ بندہ قرآن کا زبانی نہ یاد کرے، لیکن کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کیا ہے، احکام کیا کیا ہیں قرآن میں، کم از کم اتنا علم ہوتا ہے۔ اور پھر جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو جاننے کے بعد مضبوطی کے ساتھ بندہ ان پر عمل پیرا ہو، عمل بھی کرے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ لوگوں کو بتانے کی حد تک اور باتیں کرنے کی حد تک نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔